ٹرمپ ٹیرف آیا، اس کے بعد پچھلے 2 دن میں ہم نے دیکھا کہ جو دنیا بھر کی اسٹاک ایکسچینج معیشت ہے اس میں ایک لڑکھڑاہٹ آئی، لیکن امریکہ میں جو کچھ ہوا اور جس طرح سرمایہ ڈوبا اور بڑے بڑے نامی گرامی جو سرمایہ دار ہیں ان کا سرمایہ ڈوب رہا ہے، کیا یہ سسٹینیبل ہے ٹرمپ کے لیے؟ باہر کے دنیا کے تو اور معاملات ہیں، لیکن ود ان امریکہ یہ پریشر ٹرمپ حکومت برداشت کر پائے گی اور یہ نارملائز ہو جائے گا کیا؟ دیکھیں، اگلے چند ماہ تو برداشت اس کو کرنا پڑے گا، کیونکہ اس کی جو سارا الیکشن کیمپین اور اس کے بعد جتنی بات چیت انہوں نے کی ہوئی ہے اس چیز پہ، اس سے تو یہ لگتا ہے کہ ٹرمپ ڈٹ جائے گا اور زیادہ اس کو نقصان کو برداشت کرے گا، ان دی ہوپ کہ کچھ چیزیں اس کی طرف ہونی شروع ہو جائیں۔ سو آئی تھنک کہ اگلے چند ماہ میں تو یہ اسی طرح چلے گا، اور اوور آل اس کی پالیسی امریکہ کے لیے فیوریبل تو نہیں ہے۔ تمام اکنامک جو گروز ہیں وہ سب سمجھتے ہیں کہ یہ جو جنگ ہے تجارت کی، یہ کوئی جیتتا نہیں ہے، اس میں سارے ہی ہارتے ہیں ٹو اے سرٹن ایکسٹینٹ۔ سو آئی تھنک کہ چین کے اوپر وہ بہت زیادہ لگا رہا ہے اور چین واپس امریکہ پہ لگا رہا ہے، تو الٹیمیٹلی 2 میجر اکنامک دنیا ابھر سکتی ہے اگر ٹرمپ اسی طرح چلتا رہا۔ ایک ہوگا جو امریکہ اور اس کے اتحادی ہوں گے تھوڑے بہت، اور دوسرا گلوبل آرڈر جو ہوگا وہ چائنا، یورپ اور باقی دنیا کا ہوگا، جو کہ تقریباً 80% اس وقت جو گلوبل جی ڈی پی ہے اس کا حصہ ہے۔ سو امریکہ کے لیے ایک قسم کی اس میں مجھے کوئی جیت تو نظر نہیں آتی۔ اوور آل ساری دنیا کی اکانومی جو ہے وہ شرنک کرے گی، اور وہ جب شرنک کرے گی تو بہت سی چیزیں جو ہیں اس وقت جو ٹریڈ ہوتی ہیں اس میں بھی تبدیلی آئے گی، اور اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں کہ پاکستان کی اکانومی کے لیے کیا ہوگا، تو اوور آل تو خطرہ ہی ہے پاکستان کی اکانومی کے لیے کہ وہ بھی اس کی جو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں پرٹیکولرلی ایکسپورٹس کے اور امپورٹس کے، وہ چینج ضرور ہوں گے۔ سب سے پہلی بات پاکستان کے بارے میں ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کوئی زیادہ ایکسپورٹ نہیں کرتے۔ ڈاکٹر صاحب، ہماری جو ایکسپورٹس ہیں وہ ہماری جی ڈی پی کا 10% سے زیادہ حصہ نہیں ہے، تو وہ تو ہم نہیں کرتے، ایکسپورٹس نہیں کرتے۔ لیکن جو امریکہ میں ہمارا جو سرپلس ہے وہ تقریباً 3-4 بلین ڈالر کا ہے، تو اس کے اوپر میرے نظر میں وہ سرپلس ہم سسٹین کر پائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ باقی جو دنیا سے امپورٹ وہ کریں گے چیزیں، وہ جب مہنگی ہوں گی تو ہو سکتا ہے کہ پاکستان کی ایکسپورٹس میں کچھ اضافہ ہو جائے، کیونکہ پاکستان کی کوالٹی کچھ کم ہے اور پاکستان کی قیمت بہت کم۔ تو ایک سبسٹیٹیوشن ایفیکٹ ہوتا ہے کہ ایک ہائر کوالٹی پروڈکٹ اس سے آپ ایک لو کوالٹی پروڈکٹ پہ چلے جاتے ہیں۔ یہ اس طرح سے ہے جیسے اگر آپ جاپانی گاڑی ٹویوٹا خرید رہے ہیں تو وہ قیمت اگر بڑھ جائے گی تو ٹویوٹا کے بجائے اب آپ کورین گاڑی خرید لیں یا چائنیز گاڑی خرید لیں، لیکن گاڑی آپ ضرور خریدیں گے لیکن ایک کم قیمت کی، اور ہو سکتا ہے کچھ ہلکی کوالٹی کی گاڑی خرید لیں، تو اس طرح کا سبسٹیٹیوشن ایفیکٹ پاکستان کے فیور میں آ سکتا ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، امپورٹ کے جہاں تک تعلق ہے، ڈاکٹر صاحب قطع کلامی معاف، یہ پاکستان کی طرف آتے ہیں تھوڑا سا۔ امریکہ کی جو بات آپ نے فرمائی کہ چین جو ہے، یورپ اور چین، یہ کیا یورپ امریکہ سے بات چیت نہیں کرے گا اور چین کے نقش قدم پر چلے گا؟ وہ بھی ٹیکس لگائے گا، کیونکہ کینیڈا نے اعلان کیا لیکن ابھی تک اس نے کوئی ٹیکس ویکس لگایا نہیں ہے، وہ مذاکرات کر رہے ہیں، اور یورپی یونین نے بھی کہا ہے کہ جی ہم بھی مذاکرات کریں گے۔
تو کیا یہ ایک نیا بلاک تشکیل پا سکتا ہے یا چین اکیلا رہ جائے گا یا اس کے ساتھ صرف زیادہ سے زیادہ تائیوان اور ویتنام اور یہ ملک رہیں گے اور یورپ بالآخر مذاکرات کر کے امریکہ کے ساتھ ہی کھڑا ہوگا؟ آئی تھنک یورپ نے مجھے لگتا ہے کہ وہ ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ وہ اب امریکہ سے انڈیپینڈنٹ اپنی اکانومی کو بھی کریں گے اور اپنے دفاع کو بھی کریں گے. اچھا. اور وہ جو نیٹو کے اوپر ان کا انحصار ہے وہ اس کو ذرا کم کریں گے اور اپنے ڈیفنس کے اخراجات وہ خاصے حد تک بڑھائیں گے تاکہ امریکہ کے اوپر انہیں ڈیپینڈ نہ کرنا پڑے. دوسری چیز یہ ہے کہ جہاں امریکہ کے ساتھ وہ تجارت کو کنٹینیو کرنے کی ضرور کوشش کریں گے لیکن چین کے ساتھ اور باقی دنیا کے ساتھ وہ تجارت کو بہت آگے فروغ دیں گے, بہت بڑھائیں گے تاکہ وہ کسی کے بلیک میل نہ ہو سکیں, کیونکہ امریکہ کی جو پالیسیز ہیں اس میں ایک عنصر اگریسو عنصر ہے, ایک بلیک میل ہے جو کوئی خود مختار ملک کے لیے وہ اس کو ایکسیپٹ کرنا بڑا مشکل ہے. سو آئی تھنک جو اس کا بائی پروڈکٹ ہوگا وہ یورپ اور چین کے درمیان اچھے ڈپلومیٹک تعلقات بھی ہوں گے. ان کا زمینی راستہ بھی اب چائنا نے پکا کر دیا ہے اور چائنا کی ٹریڈ جو ہے یورپ سے وہ بڑی اچھی ہے. اور چائنا, ہمیں بھولنا نہیں چاہیے کہ چائنا کی اپنی مارکیٹ بہت بڑی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ سوال یہ ہے, الٹیمیٹلی امریکہ بھی چاہے گا کہ چائنا کی مارکیٹ میں سے وہ باہر نہ ہو جی, کیونکہ چائنا کی مارکیٹ نے تو امریکہ کی مارکیٹ سے بھی بڑا ہو جانا چاہیے. ڈاکٹر صاحب تو الٹیمیٹلی دنیا کی جو تجارت ہے وہ چین کے ارد گرد گھومے گی اور یورپ بھی اس کا ایک بہت بڑا حصہ ہوگا اور ایک گلوبل ساؤتھ کی جو ہم بات کرتے ہیں جیسے پاکستان ہے, افریقہ ہے, باقی مڈل ایسٹ وغیرہ ہیں, وہ بھی آئی تھنک چائنا کے طرف زیادہ ان کا رجحان ہوگا کیونکہ وہاں پہ ان کے انٹرسٹ بن رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب پاکستان جی, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت یہ جو ٹرمپ نے گیمکس کھیلا ہے اس سے پہلے رشیا اور یوکرین کے بیچ ساری مفاہمت کر کے رشیا کو مینیج کر کے اس نے چائنا کو اکنامکلی ہٹ کرنے کی کوشش کی ہے, یا رشیا ابھی بھی اس کا ٹلڈ, اس کی تمام تر جو جھکاؤ ہے وہ چائنا کی طرف ہے؟ دیکھیے رشیا چاہے گا کہ اس کے اوپر جو سینکشنز امریکہ نے لگائے ہوئے ہیں وہ ختم ہو جائیں اور وہ اس کو لگ رہا ہے کہ وہ ختم بھی ہو جائیں گے, لیکن وہ چین کے ساتھ اس کی جو ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ بنتی جا رہی ہے اس سے وہ پیچھے نہیں ہٹے گا کیونکہ روس کو فائدہ ہے کہ وہاں پہ امریکہ بھی کمپیٹ کرے اور چین بھی کمپیٹ کرے. سو آئی تھنک اس سارے سلسلے میں رشیا ایک بہت بڑا ونر ہوگا کہ وہ امریکہ سے سینکشنز بھی ختم کرا لے گا, امریکی انویسٹمنٹ بھی لے گا, امریکہ کو وہ ہو سکتا ہے ایکسپورٹس وغیرہ بھی کرے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہ چائنا کے ساتھ اپنے تعلقات جو ہیں اس کو خراب نہیں کرے گا امریکہ کی خاطر. سو آئی تھنک اس وقت امریکہ کی جو بھی پالیسی ہے یہ پالیسی ایک ڈکلائننگ پاور کی ہے, ایک وہ پاور جو پہلے ایک یونی پولر پاور تھی اب اس کو ایک اور پاور نے چیلنج کیا ہے اور وہ ابھرتی ہوئی پاور جو ہے وہ اس کو روکنا اب امپاسبل ہو چکا ہے.